عالمی مالیاتی فنڈ کی پاکستان کی معاشی اصلاحات کی تعریف۔ IMF کا کہنا ہے کہ مالی سال 2025 میں پاکستان 14 سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں رہا۔ بنیادی مالیاتی سرپلس GDP کا 1.3% رہا۔ مہنگائی مجموعی طور پر قابو میں رہی۔ 25 فروری کو IMF کا وفد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ پاکستان میں غربت بڑھ کر 28.8% ہو گئی۔ 6 سال کے دوران غربت میں تقریباً 7% کا بڑا اضافہ ریکارڈ۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2018-19 میں غربت کی شرح 21.9% تھی، جبکہ دی نیوز میں شائع مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق صوبائی سطح پر بھی غربت کے گراف میں تیزی دیکھنے میں آئی۔ خاص طور پر پنجاب اور سندھ زیادہ متاثر ہوئے۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع کے مطابق IMF شرائط، کووڈ اور سیلاب نے پاکستانی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ IMF کے جائزہ مشن کی آمد سے عین پہلے غربت سے متعلق تشویشناک اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دو طرفہ تجارت اور معاشی تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ اور مارکو روبیو کو بورڈ آف پیس کے انعقاد پر مبارکباد دی۔ غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد کے لیے تعاون پر آمادگی ظاہر کی۔ فریقین نے انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کا عزم ظاہر کیا۔ بدلتی عالمی صورتحال میں اعلیٰ سطح روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ شاہ محمود قریشی، یاسمین قاسم، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور محمود رشید کی جانب سے رمضان میں ہر قسم کی احتجاجی تحریک مؤخر کرنے کی اپیل۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید PTI رہنماؤں کا میڈیا کو مشترکہ خط۔ بہنوں اور ذاتی ڈاکٹرز کو اعتماد میں لے کر بانی PTI کا علاج کرانے کا مطالبہ۔ کہا حکومت بانی PTI کی صحت پر سیاست بند کرے۔ بانی PTI باوقار طریقے سے مشکل حالات میں جیل کاٹ رہے ہیں۔ صدر زرداری کے بانی PTI پر حالیہ بیانات کی مذمت۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پارلیمان میں بھرپور سیاست کرنے کا مشورہ۔ شہباز شریف کی بانی PTI کے خلاف ارجانہ کیس میں سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو کارروائی سے روک دیا۔ بانی PTI کی درخواست پر شہباز شریف سے جواب طلب۔ کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف نے بانی PTI کے خلاف 10 ارب روپے کے ہرجانے کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اسلام آباد ٹرائل کورٹ نے بانی PTI کے دفاع کا حق ختم کر دیا تھا۔ بینکنگ کورٹ نے فارن فنڈنگ کیس میں بانی PTI اور دیگر کے خلاف مکمل چالان 5 مارچ تک جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ PTI کے CFO سراج احمد اور نجی بینک کے ملازم فیصل قاضی بھی شامل تفتیش۔ FIA کے مطابق 2 نئے ملزمان کے بعد چالان دوبارہ سے بنانے کا فیصلہ۔ ملزمان سراج احمد اور فیصل قاضی کی عبوری ضمانت 5 مارچ تک منظور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں الیکٹرک بسوں کے ڈیپو اور چارجنگ سینٹر کا افتتاح کیا۔ محسن نقوی نے الیکٹرک بس میں متعلقہ افسران کے ساتھ سفر کیا۔ وزیر داخلہ کا الیکٹرک بس سروس کو رواق تک توسیع دینے کا اعلان۔ منصوبے کی تکمیل پر پوری ٹیم کو مبارکباد۔ کہا بس سروس ٹریفک مسائل کے حل میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ پنڈی اسلام آباد ریلوے سروس بحال کی جا رہی ہے۔ سولہ فروری کو باجوڑ میں ملنگی پوسٹ پر خودکش حملہ کرنے والا دہشت گردی افغان شہری نکلا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق صوبہ بلخ کا رہائشی احمد عرف قاری عبداللہ ابو ذر طالبان کی اسپیشل فورسز کا حصہ رہ چکا ہے۔ باجوڑ میں سیکیورٹی پوسٹ پر خودکش حملے میں 11 سیکیورٹی اہلکار اور 2 معصوم شہری بھی شہید ہوئے تھے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی میں افغان شہریوں کا ملوث ہونا طالبان رجیم کی دہشت گردوں کی مکمل سرپرستی اور سہولت کاری کا واضح ثبوت ہے۔ کہیں بونگ بایات، کہیں نہاری کلچے، مرغ چھولے تو کہیں حلیم۔ ملک بھر میں شہریوں نے ذائقہ دار کھانوں سے دوسری سحری کر لی۔ چائے پراٹھا، انڈا پراٹھا، آلو پراٹھا، میٹھے دہی سے بھری سحری۔ کسی نے لسی پی تو کسی نے گرما گرم چائے کا لطف اٹھایا۔ ریستورانوں کی رونقیں بڑھ گئیں۔ دوستوں عزیزوں کے لیے کسی نے پارسل کروائے تو کسی نے ریستوران میں بیٹھ کر ہی کھانا انجوائے کیا۔ میں ادھر ہڑیسہ کھانے کے لیے آیا ہوں
تو کیونکہ ہم گجرانوالہ کے لوگ ہیں، ہم جو ہے پہلے دن سے اپنا آغاز ہی ہم نے سحری کا آغاز ہی ادھر سے کیا ہے۔ علی پور چٹا سے آئے ہیں ہم لوگ یہاں پہ اسپیشل سحری کرنے کے لیے، اور یہاں پہ ہم نے مرغ چنے اور ساتھ ہریسہ کھایا ہے، بہت مزیدار تھا۔ کیلا پہلے ہم 100 روپے لیتے تھے، اب 170 روپے درجن دے رہے ہیں، اور سارے فروٹوں پہ ریٹ آسمانوں پہ پہنچ گئے۔ پرسوں کلو مل رہا تھا 150 روپے، آج مل رہا ہے 250 روپے، اور کیلا پرسوں مل رہا تھا 150 روپے، آج کیلا مل رہا ہے 210 روپے۔ جس پل کا ہم نے پتہ کیا ہے تو وہ آگے سے 300 350 250 500 روپے تک فی کلو فی درجن ان کی قیمت ہے۔ فروٹ جو ہے نا آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ پہلے جو مالٹا جو ہے نا 100 روپے کا وہ درجن ملتا تھا، ابھی 200 کا ہو گیا ہے۔ رمضان شروع ہوتے ہی پھلوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ سکر کی فروٹ منڈی میں پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ، 100 روپے درجن ملنے والے کیلے 170 سے 180 روپے تک فروخت ہونے لگے۔ کینو کی قیمت 150 سے 250 تک پہنچ گئی۔ کرک میں بھی پھلوں کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ افطاری میں کھانے والے پھل قوت خرید سے باہر ہو گئے ہیں۔ انڈونیشیا، مراکش، قازقستان، کوسوو، البانیہ بین الاقوامی استحکام فورس کے لیے فوجی دستے غزہ بھیجیں گے۔ انڈونیشیا نے ISF کے ڈپٹی کمانڈر کی پوزیشن قبول کر لی۔ مصر اور اردن پولیس کو تربیت دیں گے۔ غزہ کے لیے بین الاقوامی سیکیورٹی فورس کے کمانڈر میجر جنرل جیسپر جیفرز کی بریفنگ۔ امن بورڈ کے نمائندے نکولے مینڈلوو نے بتایا کہ نئی عبوری فلسطینی پولیس فورس کے لیے 2000 فلسطینیوں نے درخواست دے دی ہے۔ 56 فلسطینی صحافیوں کو اسرائیلی حکام نے جیلوں میں تشدد کا نشانہ بنایا۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ 17 فلسطینی صحافیوں کو جنسی تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ CPJ کی رپورٹ میں فلسطینی صحافی احمد عبدالعال پر مظالم کا خصوصی ذکر۔ 5 دن تک عبدالعال کو قید میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر رکھا گیا۔ صحافی احمد عبدالعال جب بے ہوش ہو جاتے تو بجلی کا جھٹکا لگا کر انہیں ہوش میں لایا جاتا۔ کم سنوں سے جنسی درندگیوں میں ملوث جیفری ایپسٹین کو پیشکش کی گئی تھی کہ وہ امریکی وزارت دفاع کے ادارے پینٹاگن اور FBI کی عمارت خرید لے۔ عمارت کی فروخت کے لیے قیمت $116 ملین تجویز کی گئی۔ عمارت بیچی جاتی تو جیفری ایپسٹین امریکہ کی سرکاری عمارت کا مالک بن جاتا۔ اسرائیل کے مبینہ جاسوس سے متعلق امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے جاری دستاویز میں مزید سنسنی خیز انکشافات۔ ایک ای میل میں FBI کے مخبر نے ایپسٹین کو موساد کا ایجنٹ قرار دیا تھا۔ ایپسٹین سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود براک سے قریبی تعلقات میں تھا اور انہی کے زیر نگرانی جاسوس کی تربیت حاصل کی تھی۔ ایہود باراک 2013 سے 17 کے دوران 30 مرتبہ ایپسٹین کے نیویارک مینشن آیا تھا۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلز کے بھائی اینڈریو کو 12 گھنٹے بعد رہائی مل گئی۔ کم دنوں سے جنسی تعلقات کے بدنام زمانہ مجرم جیفری ایپسٹین کو خفیہ سرکاری دستاویز کی فراہمی کے شبے میں اینڈریو کو ان کی سالگرہ کی صبح گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اینڈریو کو عام شخص کی طرح جیل میں رکھا گیا۔ وہ حالیہ دور میں گرفتار ہونے والے برطانیہ کے پہلے شاہی فرد ہیں۔ شاہی خاندان کا رکن ہونے کے باوجود اینڈریو کو قانونی کارروائی یا جیل جانے سے بچنے کے لیے کوئی استثنا نہیں ملا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اینڈریو کی گرفتاری سے قابل بادشاہ یا بکنگم پیلس کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ شاہ چارلز نے کہا کہ اینڈریو کی پبلک آفس میں بد انتظامی کے معاملے پر گہری تشویش ہے۔ معاملے کی مکمل اور منصفانہ طریقے سے تحقیق ہونی چاہیے۔ قانون کو اپنا راستہ لینا ہوگا۔ اینڈریو کی گرفتاری پر امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا کہ شاہی خاندان کے لیے یہ بہت بری صورتحال ہے۔ رمضان میں جیو ٹی وی کر رہا ہے اپنے ناظرین کی مسکراہٹوں کا اہتمام۔ ہر شام ہوں گے نئے مہمان تابش ہاشمی کے ساتھ شیف سمیرہ کے ذائقہ دار نئی ریسیپیز کے ساتھ آپ سجیں گے افطار کے دسترخوان، جن کی معاونت کریں گے جیو کے اینکر مبشر ہاشمی۔ رمضان میں کھانا منع ہے شام 4 بجے اور ہنسنا منع ہے شام 4:30 پر۔ دیکھیے صرف جیو پر۔ امریکی صدر ٹرمپ نے حکومت کو ایلینز اور UFOs سے متعلق فائلز ریلیز کرنے کی تیاری کی ہدایت کر دی۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے محکمہ دفاع سمیت امریکی ایجنسیوں کو ہدایت کی ہے کہ ایلینز اور غیر مرئی زندگی سے متعلق سرکاری دستاویزات ریلیز کرنے کی تیاری کر لیں۔ اس سے قبل سابق امریکی صدر براک اوباما نے گزشتہ ہفتے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ ایلینز حقیقی ہوتے ہیں لیکن انہوں نے خود نہیں دیکھے۔
اوباما کے بیان کے بارے میں جب صدر ٹرمپ سے سوال ہوا تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ اوباما نے خفیہ معلومات شیئر کر کے بڑی غلطی کی، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تاہم صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ خود نہیں جانتے کہ ایلینز حقیقی ہوتے ہیں یا نہیں۔ اور آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے کی تیاریوں کے لیے پاکستان ٹیم آج شام پریکٹس کرے گی۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم دوپہر میں ٹریننگ سیشن میں حصہ لے گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان سپر 8 مرحلے کا میچ کل کھیلا جائے گا۔ ایونٹ کے آخری گروپ میچ میں آج عمان اور آسٹریلیا شام 6:30 بجے مد مقابل ہوں گے۔ میچز جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔